دوستو، کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آتا ہے جب جیب خالی ہو اور سامنے آسان راستہ کھلا ہو۔ آج کی کہانی اسی امتحان کی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے سچ کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ عمر کم تھی لیکن سوچ گہری، دل نرم اور نیت صاف۔ احمد کا گھر غریب تھا، اتنا غریب کہ کبھی کبھی چولہا سوچ سمجھ کر جلتا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے، پھل، سبزیاں اور بہت سی محنت۔ ایک دن احمد اپنے والد کے ساتھ دکان پر کھڑا تھا۔ گرمی تیز تھی اور گاہک کم۔ تب ایک امیر تاجر آیا، اچھی گاڑی، صاف کپڑے اور جلدی میں۔ اس نے ڈھیر سارا سامان خریدا اور پیسے ادا کر کے چلا گیا۔ احمد کی نظر نوٹوں پر پڑی، اس کا دل اچانک رک سا گیا۔ گنتی دوبارہ کی، 500 روپے زیادہ تھے۔ احمد نے والد کی طرف دیکھا، وہ مصروف تھے، کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ اور وہ لمحہ احمد کے لیے سب سے مشکل تھا۔ ایک طرف خالی گھر کی تصویر، آٹا ختم، ضرورتیں بہت، اور دوسری طرف ماں کی آواز، بیٹا، سچائی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ احمد نے ہمت جمع کی، آہستہ سے بولا، ابا جان، وہ تاجر صاحب زیادہ پیسے دے گئے ہیں۔ والد نے حساب لگایا اور خاموش ہو گئے۔ 500 روپے واقعی زیادہ تھے۔ ایک لمحے کو ان کے دل میں بھی خیال آیا، لیکن انہوں نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو سچ بول رہی تھی۔ احمد بولا، ابا جان، یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمیں واپس کرنے چاہیے۔ والد نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو بیٹا، ہم سچ کا ساتھ دیں گے۔ وہ دونوں تاجر کی دکان ڈھونڈنے نکل پڑے۔ پسینہ، تھکن اور کئی گلیاں، آخرکار وہ دکان مل گئی۔ جب انہوں نے پیسے واپس کیے، تاجر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، تم لوگ چاہتے تو یہ پیسے رکھ سکتے تھے، مجھے کبھی پتا بھی نہ چلتا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، میری ماں کہتی ہے، بے ایمانی کی کمائی برکت نہیں دیتی۔ یہ سن کر تاجر خاموش ہو گیا، پھر مسکرایا اور کہا، میں ایماندار لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسی دن اس نے احمد کے والد کو اپنا سپلائر بنا لیا۔ وہ دن ایک موڑ تھا، دکان بڑی ہونے لگی، گاہک بڑھنے لگے اور گھر میں سکون آنے لگا۔ احمد نے پڑھائی جاری رکھی اور سچ کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا۔ سالوں بعد جب احمد خود ایک کامیاب انسان بن گیا، وہ یہی کہانی سب کو سناتا اور کہتا، سچ شاید فوراً فائدہ نہ دے، لیکن آخر میں وہی جیتتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی
صرف احمد کی نہیں تھی، یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام تھی۔ یاد رکھنا، جھوٹ آسان لگتا ہے لیکن کھوکھلا ہوتا ہے، اور سچ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر وہی مضبوط بنیاد بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی کہانیاں جو صرف سنائی نہ جائیں بلکہ دل میں اتر جائیں تو سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل صرف کہانیاں نہیں سناتا، یہ کردار بناتا ہے۔ اور آخر میں بس ایک سوال، اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟